السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل پاک پر۔ آئیے جانتے ہیں کہ اسلام میں اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ مدینہ میں قیام کے بعد سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے حدود مسجد کا تعین کیا۔ صحابہ کرام مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ اینٹیں بنائیں، پتھر ڈھوئے، لکڑی چیری، گارا ملایا، جھاڑیاں صاف کیں، زمین ہموار کی، بنیادیں کھودیں، سیڑھیاں بنائیں، ان پر چڑھ چڑھ کر اینٹ گارا اوپر پہنچایا، رسے باندھے۔ ہر فرد کے چہرے پر خوشی کے رنگ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھاتے، پتھر لاتے، گارا بناتے اور مسجد کی تعمیر میں مصروف رہتے تھے، اور فرماتے تھے کہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دیجیے۔ اس زمین میں کھجور اور دوسرے چند درخت بھی کثرت سے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین ہموار کر دی اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلہ کی جانب لگا دیا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ دروازے کے دونوں پلے پتھر کے بنوائے، دیواریں کچی اینٹوں اور گارے سے بنائی گئیں۔ چھت کھجور کے پتوں اور کھجور کے تنوں سے بنائی گئی۔ مسجد کی تعمیر میں 7 ماہ کا عرصہ لگا۔ مسجد میں ان مہاجرین کہ جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہ تھی، اینٹوں اور گارے سے ایک بڑا چبوترا بنایا گیا جو آج بھی صفا کے نام سے مشہور ہے۔ صفا میں قیام کرنے والے لوگوں کو اہل صفا اور اصحاب صفا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے ارد گرد چند مکانات بھی تعمیر کرائے جن کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں، شاخوں اور پتوں سے بنائی گئی تھیں۔ یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے وہاں منتقل ہو گئے۔ آئیے سنتے ہیں اذان کی ابتدا کیسے۔ مسجد نبوی جس دن مکمل ہوئی، تمام لوگ تھک ہار کے مسجد کے فرش پر آرام کر رہے تھے۔ ہلکی ہلکی دھوپ چھپر اور کھجور کے پتوں کے درمیان سے چھن کر آ رہی تھی۔ سب پتوں کا یہ سایہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ ہر شخص مسجد کی تعمیر کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ کر رہا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ حضرت علی نے حضرت بلال سے کہا، میرے خیال میں مسجد میں ایک کمی ہے۔ سب مسلمان حضرت علی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے اوپر چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کچھ ایسا انتظام ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جا سکے۔ حضرت عمار نے کہا، میرے خیال میں مسجد کی چھت پر ایک جھنڈا لگا دیں۔ نماز کے وقت پرچم کشائی کر لیا کریں اور نماز کے بعد اتار دیں۔ آس پاس کے لوگ سب گفتگو میں شامل ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ گفتگو دلچسپی سے سنتے رہے مگر خود کچھ نہیں فرمایا۔ کسی نے کہا، ہم چھت پر گھنٹیاں لگا دیں۔ کوئی صحابی بولے، گھنٹیاں تو کلیسا میں لگتی ہیں۔ کسی نے کہا، نکارہ بجانا چاہیے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، مناسب رہے گا کہ کرنا پھونکا جائے، اس کی آواز بہت دور تک سنائی دیتی ہے۔ کوئی صاحب بولے، کرنا تو مینڈھے کے سینگ سے بنایا جاتا ہے، یہ کوئی اچھی علامت نہیں۔ اور پھر خاموشی چھا گئی۔ جھنڈا، گھنٹیاں، نکارہ، کرنا، کوئی بھی ان تجاویز سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ گھنٹیوں کی آواز دیر تک کانوں میں گونجتی رہتی ہے۔ نکارہ دوران خون کو تیز کر دیتا ہے۔ جھنڈا ہوا کے رخ پر اڑتا ہے اور مخالف سمت سے نظر نہیں آتا۔ پھر جھنڈا سوتے ہوں کو کیسے جگائے گا؟ اتنے میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ آئے۔ شرمیلے اتنے تھے کہ ڈرتے تھے ان کی باتوں سے کوئی ناخوش نہ ہو جائے، مگر حضرت کا یہ شرمیلا نوجوان اگلے ہی لمحہ ساری کائنات کو مرتعش کرنے والا تھا۔
حضرت بلال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت عبداللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ گئے تاکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اطمینان سے بات کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے نہایت دھیمی آواز سے کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے خواب دیکھا ہے۔ سبز کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص ہاتھ میں ناقوس لیے جا رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، یہ ناقوس تم مجھے فروخت کر دو گے؟ اس شخص پوش نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، اسے بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ اس شخص نے کہا، نماز کے لیے بلانے کا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ بتاتا ہوں، تم اس طرح کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ خواب سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ تمہارا خواب سچا ہے، نماز کے لیے اسی طرح بلایا جائے گا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ الفاظ کس انداز میں اور کیسے ادا کیے گئے؟ میٹھے لہجے میں، نرم لہجے میں، اعلانیہ انداز میں، مرد کی آواز میں، عورت کی آواز میں، بچے کی آواز میں، کسی نوجوان کی آواز میں، کسی بزرگ کی آواز میں، یا بیک وقت کئی لوگوں کی آواز میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، بلال تمہاری آواز میں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ تم بلال کو یہ الفاظ یاد کرا دو۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کی نگاہیں حضرت بلال پر مرکوز ہو گئیں۔ حضرت بلال ابھی تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے سرور میں تھے۔ انہوں نے سوچا کہ مجھ ناچیز سیاہ فام حبشی کے ذمہ یہ خدمت سپرد کی گئی ہے کہ میں مسلمانوں کو نماز کی سعادت کے لیے بلایا کروں۔ یہ میرے لیے کتنی بڑی سعادت ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلال تمہاری آواز سب سے اچھی ہے، اسے اللہ کی راہ میں استعمال کرو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو حضرت بلال کے پاس بیٹھے تھے، حضرت بلال کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، کاش میرے پاس اسلام کو دینے کے لیے کوئی ایسا تحفہ ہوتا۔ انہی باتوں میں نماز کا وقت ہو گیا تو اللہ کے رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا اور ایک چھت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جاؤ چھت پر جا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ۔ جس چھت کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا وہ مسجد سے ملحق بنو نجار کی ایک خاتون کے گھر کی کچی چھت تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حسب حکم اس چھت پر چڑھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر بلند آواز میں اذان دی۔ پوری دنیا میں ہر روز 5 دفعہ اذان کے الفاظ فضا میں گونجتے ہیں۔ مختلف ممالک میں طلوع و غروب کے اوقات کے فرق کی وجہ سے کوئی لمحہ ایسا نہیں جب دنیا کے کسی نہ کسی حصے سے اذان کی آواز بلند نہ ہو رہی ہو۔ حضرت بلال اذان دے کر نیچے اترے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ بہت دیر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت بلال بھی خوشی سے سرشار تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلال تم نے میری مسجد مکمل کر دی، جزاکم اللہ خیرا، شکریہ والسلام۔